یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہاں اس رکوع کی ابتدا سے میراث کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اہل عرب کی قدیم رسم کے موافق وہ اولاد کو میراث سے محروم کر دیتے تھے، جو کہ سخت ظلم اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے پہلے اولاد ہی کے حصے کو اس رکوع سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میت کی اولاد بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں تو میراث دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور اگر ایک ہی بیٹا اور ایک بیٹی ہو تو 2 ثلث بیٹے کو ملیں گے اور 1 ثلث بیٹی کا ہوگا۔ یعنی اس کو آسان کر کے یوں سمجھیں کہ اگر کسی آدمی کے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہوں اور 10 مرلے اس کے پاس زمین ہو تو 5 مرلے بیٹے کو ملے گی اور دوسرے 5 مرلے میں سے 2.5 مرلے 2 بیٹیوں کو مل جائے گی۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا۔ پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے۔ فقط مؤنث اولاد ہو تو اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ یعنی اگر کسی میت نے اولاد میں صرف عورتیں ہی بیٹیاں ہی چھوڑی، بیٹا نہیں ہے، تو اگر 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی چھوڑی تو اس کو میت کے ترکے میں سے نصف ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو نصف ملے گا۔ اس کو ایک مثال سے حدیث بیان کی ہے، اس سے سمجھیے ذرا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے، اتنے میں ہمارا گزر اسفاف میں ایک انصاری عورت پر ہوا۔ وہ عورت اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ دونوں لڑکیاں ثابت بن قیس میرے شوہر کی ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان لڑکیوں کے چچا ان کے پورے مال اور ان کی میراث پر خود قابض ہو گئے، ان کے واسطے باقی کچھ بھی نہیں رکھا، تو اس لیے میں ان کا نکاح نہیں کروا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے حق میں فیصلہ فرما دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر جب سورہ نساء کی یہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت اور اس کے دیور کو لڑکیوں کا وہ چچا جس نے سارے مال پر قبضہ کیا تھا بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے چچا سے فرمایا کہ لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دے دو، ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو، اور جو بچے وہ تم خود رکھ لو۔ اس حدیث سے اس مسئلے کا ذکر ہو گیا کہ لڑکیوں کو 2/3 حصہ ملے گا اگر صرف بیٹیاں ہوں۔ پھر فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے ماں باپ ہر ایک دونوں کے لیے اس میں سے 6واں حصہ ہے۔ ماں باپ کی میراث کی 3 صورتیں بیان فرماتے ہیں۔ اول صورت یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی ہو، تو میت کے ترکے میں سے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد کچھ نہ ہو، صرف ماں باپ ہی وارث ہوں، تو اس کی ماں کو 1 ثلث ملے گا اور باقی 2 ثلث باپ کو ملیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ میت کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں، خواہ حقیقی ہوں یا صرف ماں کی طرف سے شریک ہوں یا باپ کی طرف سے شریک ہوں، تو اب اس ماں کو 6واں حصہ ملے گا اور باقی سب اس کے باپ کو ملے گا، بھائی بہن کو کچھ نہ ملے گا۔ اور اگر صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ماں کو 1 ثلث ملے گا اور باپ کو 2 ثلث ملیں گے، جیسا مذکورہ بالا میں صورت میں ذکر کیا گیا تھا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد، یعنی جس قدر وارثوں کے حصے گزر چکے ہیں، یہ سب میت کی وصیت اور اس کے قرض کو جدا کر لینے کے بعد وارثوں کو دیے جائیں گے، اور وارثوں کا مال وہی ہوگا جو مقدار وصیت اور قرض کے نکال لینے کے بعد باقی رہے گا۔ نصف اور ثلث وغیرہ سے یہی مراد ہے، نہ کہ تمام مال۔ فائدہ، میت کا مال اول اس کے کفن اور دفن میں لگایا جائے، جو اس سے بچے اس کے قرض میں دیا جائے، باقی جو رہے اس کی میت کی وصیت میں 1/3 میں صرف کیا جائے، اس کے بعد جو رہے وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ بہرحال تقسیم ترکہ اجرائے وصیت اور ادائے دین کے بعد ہوگی، یعنی وصیت بھی اس پر بھی عمل کیا جائے اور اس کے قرض کو بھی ادا کر دیا جائے، پھر جو ہے وارثوں میں جو ہے وہ مال جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ اللہ اللہ آگے فرماتے ہیں آیت کے آخر میں، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس آیت میں وہ دو میراث بیان فرمائی ہیں، اولاد کی اور ماں باپ کی۔ اب جو فرماتے ہیں چونکہ یہ بات تم کو معلوم نہیں کہ کس سے تم کو نفع پہنچے گا اور کس سے نقصان، اس لیے تم اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ جو کچھ کسی کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس کی پابندی کرو، اس کو تمام چیزوں کی خبر ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں بیمار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیمار پرسی کے لیے آئے۔ میں اس وقت بے ہوش تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو فرمایا اور مجھ پر چھینٹے مارے، مجھے ہوش آیا تو آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ جو جس کی تشریح آپ کے گوش گزار کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی میراث کے ان قوانین کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔